بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج آپ کا جو اردو ادب میں نیا عنوان ہے وہ ہے نظم جیوے جیوے پاکستان۔ اچھا، جس طرح اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل گیا جیوے جیوے پاکستان، یہ جو ہے پاکستان کی بارے میں ہے، اور اس میں شاعر نے جو ہے وہ پاکستان کے لیے دعائیہ الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ایک طرح سے انہوں نے دعا بھی دی ہے اس نظم میں پاکستان کو پھلنے پھولنے کی اور ترقی کرنے کی، اور کہ وہ دنیا میں اس کا نام روشن ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اس نظم میں شاعر نے بیان کی ہیں، اور اس نظم کے جو شاعر ہیں وہ ہیں علی، جو کیا نام ہے ان کا، جمیل الدین علی ان کا تخلص ہے۔ تو ہم جو ہیں اپنی اردو کی کتاب میں اس نظم کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور شاعر کا تعارف بھی پڑھیں گے۔ تو چلیں ہم اپنی اردو کی کتاب جو ہے اس کا صفحہ نمبر 147 کھولتے ہیں۔ جمیل الدین علی، نواب زادہ مرزا جمیل الدین احمد خان دہلی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ دہلی سے BA کیا، محکمہ انکم ٹیکس میں افسر ہوئے، پھر ایوان صدر میں بھی افسر بکار خاص، نیشنل بینک میں سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ، پاکستان بینکنگ کونسل میں اعلیٰ عہدوں پر رہے، مجلس قائمہ برائے سائنس اور تعلیم کے چیئرمین کے عہدے پر بھی خدمات انجام دیں۔ یعنی کہ جمیل الدین علی جو تھے وہ کافی بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ علی صاحب نے ادب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے۔ ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیئر رہے، یعنی کہ ٹیلی ویژن پر بھی جو جتنے ملی نغمے آتے تھے اس کے بانی، یعنی کہ ان کو پیش کرنے کا سہرا جو ہے وہ ان کے سر جاتا ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے ہی ملی نغمے پیش کرنے شروع کیے۔ پاکستانی مندوب کی حیثیت سے چین، روس، امریکہ، عراق، برلن، روم اور بھارت میں شرکت کی، یعنی کہ پاکستان کی نمائندگی کی ان تمام ممالک میں۔ مندوب کہتے ہیں نمائندگی کرنے والے کو۔ غزلوں، دوہوں، سفرناموں، کالموں کے متعدد مجموعے شائع کیے ہوئے۔ کئی مجموعے ابھی زیر طبع ہی تھے کہ خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی کہ ابھی مجموعے ان کے کافی طبعات میں تھے، ان کی اشاعت نہیں ہوئی تھی، شائع نہیں ہوئے تھے کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، نقار خانے میں، لا حاصل اور جیوے جیوے پاکستان جیسی کتابیں اور شعری مجموعے ان کے ادبی شاہکار ہیں۔ یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں جو کہ بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ یہ تو تھا شاعر کا تعارف۔ اب صفحہ نمبر 148 پہ ہم نظم اپنی بلند خوانی کریں گے۔ جیوے جیوے پاکستان۔ جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، جیوے 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 جیوے، یعنی کہ جو پہلا بند ہے اس پورے بند میں جو ہے فی الحال شاعر نے اس میں صرف اور صرف پاکستان کو ترقی کرنے کی، یا اس کو ہمیشہ کے لیے رہنے کی، جب تک قیامت ہے اس وقت تک رہنے کی دعا دی ہے۔ جیوے جیوے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ زندہ رہو، ہمیشہ رہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس پہلے بند میں جو شاعر ہیں جمیل الدین علی، وہ پاکستان کے لیے دعائیہ کلمات ادا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم رہے، ہمیشہ پاکستان قیامت تک قائم و دائم رہے، اس ملک کی سلامتی پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے، اور اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کی نظر سے بچائے۔ اور یہ جو ملی نغمے کا یہ ہے جیوے جیوے پاکستان، یہ جو ہے وہ ایک بہت ہی مقبول ملی نغمہ بن چکا ہے پاکستان، جب تک ہم ہمیشہ اس کو سنتے ہیں ہر سال 14 اگست کے موقع پر، تو اور یہ جو ہے وہ تمام پاکستانیوں کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ جو آپ کا پہلا بند تھا اس میں مختصر سی صرف ایک دعائیہ کلمات ہیں، اس کی تشریح یہی ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا جو بند ہے وہ ہے مہکی مہکی، روشن روشن، پیاری پیاری نیاری، رنگ برنگے پھولوں سے
ایک سجی ہوئی پھلواری، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. یعنی کہ اس میں اور اس والے جو شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ مہکی مہکی روشن روشن، یعنی کہ جو ہمارے پاکستان ہے وہ ایک طرح سے باغ کی مانند ہے. یعنی کہ انہوں نے باغ کی مثال دے دی کہ جس طرح باغ میں پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں ایک خوشبو بسی ہوئی ہوتی ہے. جب ہم پارک جاتے ہیں یا باغ جاتے ہیں تو ہمیں ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا پاکستان جو ہے نا وہ بھی ایک باغ کی مانند ہے جس میں طرح طرح کی تہذیب اور ثقافت جو ہے وہ اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک مہکتا ہوا باغ لگتا ہے. مختلف زبان بولنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ رنگ برنگے پھولوں کی طرح مہکتے ہیں اور اپنی ملک کی شان بڑھاتے ہیں. اور یہ دھرتی جو ہے وہ سونے چاندی کے زیورات، یعنی کہ یہاں سے لے کر اور یہاں تک اس کا ہم تشریح جو ہے وہ اس کی ایک ساتھ کریں گے. من پنچھی جب پنکھ ہلائے کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنیں تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. یعنی کہ یہ جو شعر نمبر 2 ہوگا آپ کا، اس میں یہاں تک اس کی ہم تشریح کریں گے. اس کے بعد یہ شعر نمبر 3 ہے، 1 2 3، ٹھیک ہے. من پنچھی جو ہے یہ شعر نمبر 3 ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی تشریحیں ہیں. اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ بھی ایک پرندے کی طرح جو ہے وہ پر پھیلاتا ہے. جس طرح ایک پرندہ اپنے پر پھیلا کے خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو میں بھی ایک پرندہ بن کر اپنے پروں کو پھیلا رہا ہوں یا ہلا رہا ہوں، اور اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے پروں کی تو وہ سننے والوں کو بڑی خوبصورت لگتی ہے. تو انہوں نے کہا اسی طرح میرے نغمے اور گیت بھی جو ہیں وہ سننے والوں کو بہت خوبصورت لگتے ہیں اور وہ پاکستان سے بھرپور محبت اور چاہت کا اظہار ہوتا ہے. اور میری ملی نغموں کو پڑھ کر سن کر سب لوگوں کے دلوں پر یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے اور قائم رکھے. اس کے بعد شعر نمبر 4 ہے، بکھرے ہوئوں کو بچھڑے ہوئوں کو ایک مرکز پہ لایا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. اب شعر نمبر 4 کی جو تشریح ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ جس طرح بر صغیر کے مسلمان متحد نہیں تھے بلکہ منتشر تھے، یعنی کہ بکھرے ہوئوں کو بچھڑے ہوئوں کو ایک مرکز پہ لایا. یعنی کہ جب پاکستان کا جو نام ہے وہ جب پاکستان کا نام ایک اس میں ابھرا ملک کی حیثیت سے، تو جتنے بھی بکھرے ہوئے مسلمان تھے، لوگ تھے، ان کو ایک منظم طریقے سے ایک مرکز پہ لے کر آیا، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرا، اور پھر وہ پاکستان جو تھا وہ بنا اور ہندوستان کے نعرے کے تحت پاکستان کی جدوجہد عمل میں آئی، اور آخر کار 14 اگست کو پاکستان جو تھا وہ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے مسلم ممالک میں جیسے ستارے کی مانند، جیسے ایک سورج ہوتا ہے، سورج کے گرد ستارے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا، یعنی کہ بہت سے سارے ستاروں کے بیچ میں ایک سورج کی حیثیت سے پاکستان جو تھا وہ ابھر کے آیا تھا، بن کے آیا تھا دنیا کے نقشے پر. اور ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم دائم رہے. یہ آپ کے شعر نمبر 4 کی تشریح تھی. اب آتے ہیں شعر نمبر 5 پہ، جو کہ آخری شعر ہے آپ کا. جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. اب اس آخری جو شعر ہے یا بند ہے اس میں شاعر جو ہیں وہ اپنے ہم وطنوں کو، یعنی کہ اپنے وطن کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب قیام پاکستان بر صغیر کے پرعزم مسلمانوں کی طویل جدوجہد کا ایک ثمر ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے پھل کی صورت میں دیا ہے، اور جو ہمارے بزرگوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کے مظالم سہے، یعنی کہ ان کی جو ظلم و ستم سہے اور ان کی سختیاں ہر طرح کی برداشت کی، اور اپنا آپ ہمارے لیے قربانی کیا کہ تاکہ ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوں اور ایک آزاد ملک میں آزادی کے ساتھ رہ سکیں. تو پاکستان جو ہے وہ ان لاکھوں مسلمانوں کی بے مثال قربانیوں کا پھل ہے جو خدا نے ہمیں عطا کیا. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کی تعمیر ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے ذاتی مفادات کو بھلا کر
قومی مفادات کے لیے، اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان کے لیے کام کریں اور اس کو ترقی یافتہ ملک کی صف میں شامل کریں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ اسی طرح پھلتا پھولتا قائم و دائم رکھے۔ تو یہ تھی آپ کے 5 شعر کی تشریحات۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ سب سے پہلے آپ اپنے اردو ادب کی رجسٹر میں جیوے جیوے پاکستان ہیڈنگ ڈالیں گے، تعارف شاعر لکھیں گے، نام نوابزادہ مرزا جمیل الدین احمد خان، مقام پیدائش 1925 دہلی، خدمات کیا ہیں ان کی، مجلس قائمہ برائے سائنس تعلیم کے چیئرمین کے عہدے پر خدمات انجام دی، ان کو اعزازات کیا ملے تھے، ادب کے میدان میں متعدد انعامات ایوارڈ حاصل کیے، ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے بانی اور کمپیئر رہے۔ اس کے بعد ان کی تصانیفیں کہ دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، نقار خانے میں لا حاصل اور جیوے جیوے پاکستان۔ ان کے کلام کی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ جمیل الدین علی پاکستان کے عظیم شاعر تھے، انہوں نے مختلف صنف سخن اور ان کی جہتوں میں کام کیا، جن میں غزلیں، دوہے، نظمیں، گیت، ملی ترانے، کالم نویس تھے۔ جمیل الدین علی بانی نظم کی بھرپور روایت بھی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے اردو شاعری میں ایک نئے اور مشکل رجحان کی پیروی کی۔ ان کی وفات 2015 میں ہوئی۔ یہ تو آپ شاعر کا تعارف تھا۔ اس کے بعد آپ آ جائیے مرکزی خیال پہ۔ مرکزی خیال میں آپ سب سے پہلے حوالہ نظم لکھیں گے کہ جیوے جیوے پاکستان ہے، علی جی کی نغمہ نگاری سے ماخوذ ہے۔ حوالہ شاعر کے نوابزادہ جمیل الدین علی دہلی میں پیدا ہوئے۔ علی صاحب نے ادب کے میدان میں متعدد انعامات ایوارڈ حاصل کیا اور ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے کمپیئر رہے۔ اس کے بعد اس کا مرکزی خیال آپ لکھیں گے، شاعر نے اس نظم میں مؤثر انداز میں وطن سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان ہمیں جان سے پیارا ہے، اس گلشن کو ہم نے اپنا خون دے کر سنوارا ہے۔ یہ شعر ہے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے، وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے اور وطن کی محبت انسان کے دل سے نکل نہیں سکتی۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے، ہمیں اس کے ذرے ذرے سے پیار ہے۔ پھر شعر ہے کہ وطن پر فدا جو انسان ہے، حب وطن جزو ایمان ہے۔ اس کے بعد لکھیے گا، یہ وطن ہمارے آباء و اجداد نے بڑی مصیبتیں جھیل کر اور گران قدر قربانیوں سے حاصل کیا۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم متحد ہو کر اس کے استحکام کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دینے سے گریز نہ کریں، کیونکہ زندہ قوموں کا یہی شیوا ہے۔ اس کے بعد آپ شعر لکھیے گا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آخر میں شاعر دعا دیتے ہیں کہ ہمارا پیارا پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے، آمین۔ یہ آپ کا مرکزی خیال تھا۔ اب آ جاتے ہیں ہم تشریحات کی طرف۔ تشریحات میں پہلا ہے کہ جیوے جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان، یہ آپ پورا لکھیں گے جیوے جیوے پاکستان تک۔ پھر حوالہ نظم لکھیں گے کہ دیا گیا بند نظم جیوے جیوے پاکستان کا ہے، جو علی جی کی نغمہ نگاری سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد حوالہ شاعر لکھیں گے کہ نوابزادہ جمیل الدین علی دہلی میں پیدا ہوئے، اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ علی صاحب نے اردو ادب کے میدان میں متعدد انعامات اور ایوارڈ حاصل کیے، ٹیلی ویژن پر ملی نغموں کے بانی و کمپیئر رہے۔ دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، لا حاصل اور جیوے جیوے پاکستان جیسی کتابیں اور شعری مجموعے ان کے ادبی شاہکار ہیں۔ یہ حوالہ نظم اور حوالہ شاعر جو ہے وہ صرف پہلے بند میں لکھیے گا، اس کے بعد صرف تشریح لکھیں گے۔ تشریح ہے، شاعر نظم کی ابتدا اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے دعائیہ کلمات میں کرا رہے ہیں اور جذبہ حب الوطنی میں ڈوب کر اپنے وطن کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کا ملک ہمیشہ قائم دائم رہے اور اسی طرح ترقی کے منازل طے کرتا رہے اور ہمیشہ شاد آباد اور سلامت رہے۔ تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے خوشحال، تو پرکھوں کی امانت اور میں ہوں تیری ڈھال۔ یہ پہلا آپ کی تشریح جو تھی یہاں ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے، مہکی مہکی روشن پیاری پیاری نیاری، رنگ برنگے پھولوں سے ایک سجی ہوئی پھلواری، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ اس کی تشریح لکھیں گے، شاعر اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پاک وطن کو ایک حسین باغ قرار دے رہے ہیں جس میں رہنے والے پھولوں کی مانند ہیں، جن کی محنت اور جدوجہد سے یہ باغ مہک رہا ہے، جس میں انواع و اقسام کے پودے اور درخت موجود ہیں اور جو اپنی محنت اور خوشبو سے اپنے باغ کو معطر کیے ہوئے ہے۔ شاعر کا اشارہ وطن کے چاروں صوبوں میں بسنے والے لوگ ہیں، جن کی زبان، رہن سہن، ثقافت سب جدا ہونے کے باوجود اس سرزمین پر بسنے والا ہر شخص اپنے وطن سے بے انتہا پیار کرتا ہے اور ان کی اس پیار کی خوشبو سے یہ باغ مہک رہا ہے۔ تیرے شہر جگمگائیں، تیرے کھیت مسکرائیں،
رہیں نور حکمت و علم و حکمت سے بسی تیری فضائیں۔ اس کے بعد آپ بند نمبر 3 لکھیں گے کہ من پنچھی جب پنکھ ہلائے، کیا کیا سر بکھرائے، سننے والے سنیں تو ان میں ایک ہی دھن لہرائے، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ حوالہ نظم حوالہ شاعر آپ کا پہلا یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد تشریح لکھیے گا کہ شاعر اس بند میں اپنے وطن سے اپنی محبت کو بیان کر رہے ہیں کہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے گیت اور نغمے کیا سر بکھیرتے ہیں، کیونکہ وطن کی محبت چیز ہی ایسی ہے کہ اس میں انسان اپنے احساسات اور جذبات کو پیش کرتا ہے اور اس کے یہ سر دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں، اور دنیا جس پر اش اش کرتی رہ جاتی ہے اور جو سننے والے کو بے خود کر دیتے ہیں اور گیت امر ہو جاتے ہیں۔ شعر ہے اس میں کہ یہ پاک سرزمین ہے، میں جتنی بار سوچوں یہ میرے راہبر ہیں، میں جتنی بار گاؤں یہ بول تازہ تر ہیں، ہاں مجھ کو یقین ہے یہ پاک سرزمین ہے۔ یہ تشریح جو ہے وہ بند نمبر 3 کی یہاں پر اختتام ہوتا ہے اس کا۔ اس کے بعد بند نمبر 4 آپ لکھیں گے، بکھرے ہوں کو بچھڑے ہوں کو ایک مرکز پہ لایا، کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ اس کی تشریح لکھیے گا۔ شاعر اس بند میں اس نقطے کو واضح کر رہے ہیں کہ پاکستان کا حصول دراصل ایک نظریے کے تحت ممکن ہوا، اور یہ نظریہ مختلف مکتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پر ایک جھنڈے تلے جمع کرنے میں کامیاب ہوا، اور گروہ اور ٹولیوں میں بٹے ہوئے مسلمانوں کو جب ایک نظریہ مل گیا تو ان کی سوچ اور فکر ایک ہو گئی، تب وہ اس طوفان کی مانند ہو گئے جس کو روکنا بڑی سے بڑی طاقت کے لیے ممکن نہ رہا، اور بالآخر پاکستان کا سورج نئی فکر و سوچ لے کر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ اس کے بعد آخری شعر کی تشریح ہے کہ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان۔ اس کی تشریح لکھیے گا کہ اس بند میں شاعر اپنے قوم سے مخاطب ہیں کہ یہ پاک سرزمین بڑی جدوجہد قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ شاعر ان قربانیوں کو سراہتے ہوئے اپنی قوم سے مخاطب ہیں کہ اب ہم ان قربانیوں کو رائے گاہ جانے نہیں دینا، اور ہم کو فرقہ واریت اور تعصب کو بالا طاق رکھتے ہوئے متحد ہو کر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا ہے۔ اس کا اختتام اس شعر پہ ہوگا کہ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہاں پہ آپ کی 5 جو اشعار کی تشریح مکمل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سوال پہ آ جائیے۔ پہلا سوال ہے کہ ایک سجی ہوئی پھلواری شاعر نے کسے کہا ہے؟ اس کا جواب آپ لکھیے گا کہ شاعر نے ایک سجی ہوئی پھلواری پاکستان کو کہا ہے۔ اس کے بعد ہے جھیل گئے دکھ جھیلنے والے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہوگا پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا صلہ ہے، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا، معصوم بچوں کو قتل کیا گیا، مسلمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں، مسلمانوں کی جائیدادوں کو ضبط کیا گیا، یہ وطن ہمیں تشتری میں سجا کر پیش نہیں کیا گیا۔ لاکھوں مسلمانوں کی غم و الم کی داستان پاکستان ہے، مگر وہ لوگ پاکستان کے لیے دکھ درد سہ کر پاکستان بنا کر اس دنیا سے چلے گئے۔ جھیل گئے دکھ جھیلنے والے سے شاعر کی مراد یہی لوگ ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ درج ذیل جوابات میں سے درست پہ نشان لگانا ہے۔ ہماری دھن ہے ایمان، اتحاد، پاکستان یا ترقی، تو پاکستان پہ رائٹ لگائیے گا۔ اس کے بعد ہے بچھڑے ہوئوں کو ایک مرکز پہ لایا، ہمارا قائد، ہمارا پرچم، ہمارا نغمہ، ہمارا وطن، ہمارے وطن پہ رائٹ لگائیے گا۔ ایک ہے نام ہمارا سے مراد ہے ایران، پاکستان، سعودی عرب یا چین، تو پاکستان پہ رائٹ لگائیے گا۔ اس کے بعد ہے ستاروں کے جھرمٹ سے شاعر کی مراد ہے دنیا کے لوگ، بر اعظم، سمندر یا ممالک، تو ممالک پہ رائٹ لگائیے گا۔ جمیل الدین عالی نصاب میں شامل اس نظم کے شاعر ہیں جیوے جیوے پاکستان، دنیا اسلام، سریرا شہادت اور کرکٹ اور مشاعرہ، جیوے جیوے پاکستان، اس پہ رائٹ لگائیے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3 کے درج ذیل الفاظ اور مرکبات کے معنی لکھیے۔ مہکی مہکی کے معنی ہیں خوشبودار، روشن روشن کا ہے درخشاں، نیاری کا مطلب ہے الگ جدا، سونا ملی مٹی، پھلواری کا ہے پھولوں کی کیاری، جھرمٹ کا ہے مجموعہ اجتماع۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 کے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ پنچھی، جھرمٹ، دھن، مرکز، دکھ۔ اچھا، گھر کا کام میں آپ کو یہ دے رہی ہوں اس میں کہ جو بھی میں نے تشریح کروائی ہیں اور جو میں نے مرکزی خیال لکھوایا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ اس نظم کا یا اس نغمے کا خلاصہ آپ خود تحریر کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس کا خلاصہ لکھ کے لے کر آئیے گا۔
تو پھر انشاءاللہ اس پہ اچھے اچھے کمنٹس بھی دیے جائیں گے۔ اب یہ ہمارا نظم جو ہے مکمل ہو گئی، انشاءاللہ ہم نئے عنوان کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔